تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ ان ربک یبسط الرزق، بے شک آپ کا رب پھیلاتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، ویقدر، اور اللہ تنگ بھی کر دیتے ہیں رزق کو، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہیں اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ ولا تقتلوا اولادکم، اپنے اولاد کو قتل نہ کیا کرو، خشیت املاق، فقر کے اور غربت کی ڈر سے، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 30 31، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رزق کو اللہ کھول بھی دیتے ہیں اور رزق کو اللہ تنگ بھی کر دیتے ہیں۔ ایمان والے شریعت کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں، ان کا رزق اس وقت کھلتا ہے جب غربت پھیلتی ہے، تاکہ اللہ ان کے ہاتھ پہ پہنچائے اور یہ آگے امانت داری سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور آپ اس پہ غور بھی کیجئے گا، کبھی آپ کی دکان تنگ ہوگی، کبھی فیکٹری تنگ ہوگی، کبھی ملازمت میں مشکل آئے گی، آپ ان حالات پہ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کے سامنے اس ٹائم کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ کے سامنے حالات آئیں گے، ضروریات آئیں گی، زندگیاں آئیں گی، اللہ آپ کا رزق کھول دے گی۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہے، حالات کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام بھی اللہ میرا کروا دیں گے، لیکن ایسے ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی شادی ہے، کوئی مکان کی تعمیر ہے، کوئی ایسا نظام ہے، اکثر لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب شروع تو ہم نے کیا تھا، تھوڑا سا ڈھانچہ بنائیں گے، کرتے بنتے چڑھتا گیا، بنتا گیا، بن گیا۔ شادیاں ہیں، ہم نے تو سوچا تھا بڑی سادگی سے کریں گے، ہم تو قابل ہی نہیں ہیں اس کے کہ کر سکے، لیکن اللہ نے بڑی عزت کے ساتھ ہمارے معاملات حل کر دیے۔ تو جب آپ کو رزق کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ آپ کے رزق کو کھول دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنا رزق جو ہمارے لیے کافی ہوتا ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس ٹارگٹ میں ہوتے ہیں کہ ہمیں روزانہ 10-20 ہزار روپے ملنا چاہیے، کبھی کبھی اللہ ہمیں 100 روپیہ 500 روپیہ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 500 روپے میں ہمارا رزق پورا ہوتا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ پورا ہوتا ہے۔ اور اگر 10,000 روپے ہمارے پاس آیا تھا، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کئی بندوں کو اور رزق اس سے بن رہا ہو۔ تو جب ضرورت زندگی آپ کی بڑھتی ہے، اللہ بڑھا دیتے ہیں رزق، اور جب اس میں گزارا چل رہا ہوتا ہے، اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ اس آیت کو لے کر آپ جائیں، آپ دکان کھولیں، آپ فیکٹری کھولیں، آپ ایک فروٹ کی ریڑھی لگا لیں، آپ روٹی کا تندور بنا لیں، آپ ایک ریسٹورنٹ بنا لیں، آپ بہت بڑا ہوٹل بنا لیں، آپ کوئی 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل بنا لیں، آپ دنیا کے کسی کام پہ جائیں، لیکن اس قرآن کی آیت کو اپنے رگ اور ریشہ میں یاد کر کے نکلیں کہ اللہ آپ کا رزق کھولے گا بھی، اللہ آپ کا رزق تنگ بھی کرے گا۔ یہ 2 ٹوٹکے ہیں تجارت کے، آپ کا رزق کھلے گا بھی، آپ کا رزق کبھی تنگ بھی ہوگا۔ اب حل اس کا کیا ہے کہ جب آپ کا رزق وسیع ہو جائے، جب وہ رزق کھل جائے، آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور ان دنوں کو یاد رکھیے گا۔ آئندہ کچھ دن ایسے آئیں گے جب آپ کا رزق تنگ ہوگا، اس وقت آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے کہنا پہلے اللہ نے بتایا تھا، دکان کھولو، اللہ کبھی حالات تیز کریں گے، اللہ کبھی حالات تنگ کریں گے، ریڑھی لگاؤ، اللہ حالات کبھی تنگ کریں گے، اللہ حالات کبھی کھول دیں گے، آپ فیکٹری لگاؤ، اللہ کبھی حالات تنگ کریں گے، اللہ کبھی حالات کھول دیں گے۔ یہ 2 صفتیں لے کر جاؤ۔ اب یہ کرونا آیا نا، آپ کی مارکیٹوں کی ٹائمنگ تبدیل ہوگی، ان کے 2 دنوں میں چھٹیاں آ رہی ہیں کہ آپ نے مارکیٹیں نہیں کھول لی، کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ اس آیت کو اپنے پلے باندھیں، اس کو تجارت کا اصول سمجھیں، اس کو تجارت کا قانون سمجھیں کہ آپ کے رزق میں کبھی وسعت آ جائے تو بھی اللہ نے یہ وعدہ رکھا ہوا ہے، آپ کے رزق میں کبھی تنگی آ جائے تو بھی اللہ نے یہ وعدہ رکھا ہوا ہے۔ مگر کیا آپ 10-20 ہزار کو اپنا رزق کہتے ہیں، یا رزق آپ سبزی کو، روٹی کو، چاول کو، دال کو، چٹنی کو، سرکے کو، کھجور کو، کسی چیز کو کہتے ہیں؟ رزق وہ ہوتا ہے جو آپ کے حلق سے اترے، اور یہ جو کمائیاں ہیں 10-20 ہزار روپیہ،
یہ تو ہماری ذہنی تسلی ہے، نفسیاتی تسلی ہے کہ میں 10,000 کماتا ہوں، مہینے کا کتنا ہے جی 3 لاکھ کما لیا، اچھا جی میں 20 کماتا ہوں، مہینے کا کتنا ہو گیا 6 لاکھ۔ اب ہم نے مجھے سردار صاحب آپ کے بچوں کا، بیوی کا کھانا پینا، رہن سہن، دودھ جوتی کپڑا روٹی، اس پہ کتنا خرچہ ہے آپ کا؟ وہ کہتے ہیں ہمارا خرچہ اس پہ ہوگا 50,000 روپیہ۔ اب ہم نے کمایا 6 لاکھ روپیہ، اب وہ 6 لاکھ رزق نہیں ہے، رزق تو آپ کا یہ 50,000 روپیہ ہے، یہ 50,000 آپ کا ٹارگٹ ہے 6 لاکھ، ایک مہینے میں آپ کو ملا 50,000، کیا رزق ختم ہو گیا؟ اسی مہینے میں آپ کو ملا 10 لاکھ، رزق 10 لاکھ ہوا آپ کا؟ نہیں، رزق وہی 50,000 ہے۔ آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا رزق ختم ہو گیا ہے یا زیادہ کمائیاں جو آتی تھی وہ کم ہو گئی۔ اب جس سے بھی پوچھیں جناب کیا بتائیں آپ کو، کیا سنائیں آپ کو، بس دال روٹی چل رہی ہے، دال روٹی۔ اب گھی کتنے کا کلو ہے؟ 300 سے اوپر چلا گیا۔ دالوں کی آپ قیمت دیکھ لیں، چینی کی قیمت دیکھ لیں، سبزی کی دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں آپ۔ اب اگر آپ سے کہا جائے بھائی روزانہ دال ماش مل رہی ہے، ہمیں کیا مل رہی ہے؟ دال ماش۔ دال ماش شاید مرغی سے بھی اوپر کراس کرتی ہے جی، اور یہ آپ کوئی کہہ رہی بس دال ماش روٹی چل رہی ہے، دال ماش روٹی چل رہی ہے۔ آٹا دیکھو آٹا کہاں پہنچ گیا۔ تو خدا کے بندو یوں کہا کرو الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے اصول زندگی پہ چل رہے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان ہے کہ جب گوشت مہنگا ہو جائے تو علاج یہ ہے کہ ان دنوں میں گوشت کو بند کر دو۔ جب تمہارا پیاز مہنگا ہو جائے علاج یہ ہے پیاز کو بند کر دو یا پیاز کو کم کر دو۔ آپ نے دیکھا نا آج بیوی کیا کہتی ہے کہ 4-5 ٹماٹر ڈلتے ہیں تو ہنڈی بنتی ہے، اور جب ٹماٹر 300-400 روپے میں تھا اس ٹائم آدھے ٹماٹر سے بھی ہنڈی بنتی تھی، اور جب پیاز بہت مہنگا تھا تو لہسن کی 2 تریاں اور ادرک ڈال کے بھی ہنڈیاں بنتی تھی، اور جب لہسن بھی بہت مہنگا ہو خالی پیاز ڈال کے بھی ہنڈیاں بنتی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ جو چیز آپ کو مہنگی لگتی ہے وہ چھوڑ دو، مہنگائی ختم، مہنگائی ختم۔ اور ہمارے پاکستان اور اکثر دنیا والوں کی فطرت کیا ہے کہ ایک مٹر آیا ہے بازار میں، جب وہ 300 روپے کلو ہوتا ہے تو ہم دھڑا دھڑ لے رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ اب کال آتی جناب کیا پکایا آپ نے؟ مٹر پکایا جی، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اب وہی مٹر جب 5 روپے کلو ہوگا کوئی بندہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، کیا ہے جی کوئی آ کے میرے گھر کہے گا جی 5 روپے والا مٹر پکا گئے یار تم نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ وہی مٹر کہاں تھا 300 پہ، آپ نے لیا تاکہ میری چودراہٹ بنے۔ یہ چکن کا گوشت ہے، اب 300 سے اوپر یہ کراس کر رہا ہے، 400 کے قریب جا رہا ہے، اور کبھی کبھی یہ 100 سوا 100 150 میں بھی آتا ہے۔ اس ٹائم اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جس ٹائم آپ فطرت دیکھیں، لوگوں کی فطرت آپ دیکھیں، عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں مہنگائی کر گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ مہنگائی اللہ کا عذاب ہے، اور اس کا مقابلہ ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ ہم مہنگی چیز کو چھوڑ دیں۔ آپ نے دیکھا کہ ٹماٹر یہاں پہ مہنگے ہوئے تھے، لوگوں نے اعلان کر دیا جی ہم نے ٹماٹر نہیں خریدنے جی، چند دن کے بعد ڈاؤن ہوئے، گھومتے 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 ٹماٹر آپ کے پاؤں میں گرتے تھے۔ یہ نظام ہے، لیکن آج ہماری فطرت یہ ہے کہ دیکھو سب سے مہنگی سبزی کون سی؟ اب گھیا آ رہا ہے، کریلے آ رہے ہیں، جب یہ بڑے سیزن میں آتے ہیں، جب 300 روپے 250 روپے کلو ہوتے ہیں، ہم بڑے چس سے لے رہے ہوتے ہیں، اور جب گھیا آپ کو 50 روپے کا 5 کلو ملتا ہے ایک وقت میں، کوئی بندہ گھیا نہیں خریدتا۔ تو یہ علاج حسن بصری کا ہے، جدھر مہنگائی ہو وہ مہنگی چیز چھوڑ دو، اس کو چھوڑ کے دیکھو کیا تمہارا رزق ختم ہو گیا؟ ایک دال مہنگی ہے چھوڑ دو، دوسری لے لو، دوسری لے لو۔ یہ پیکٹ کے اندر نمک جو آتا ہے یہ تو ویسے ہی زہر بنتا ہے، اس کے مقابلے میں سادہ نمک لے لو جی۔ گوشت ہے، آپ کے پاس مرغی کھا سکتے ہو مرغی کھا لو، نہیں تو مرغی کی کلیجی کھا لو، نہیں تو اس کا پوٹا کھا لو، نہیں تو اس کے پنجے کھا لو۔ آپ بکرا ہے گوشت کھا سکتے ہو کھا لو، نہیں تو اس کے گردے لے لو، کلیجی لے لو، نہیں تو اس کے جناب پائے لے لو، سری لے لو، کوئی اوجری لے لو، کوئی چیز کھا لو۔ اللہ نے نظام دیا ہے، اس لیے مہنگائی پہ شکوہ نہ کیا کریں، مہنگائی کی آوازیں اور نعرے مت لگایا کریں، مہنگائی پہ احتجاج مت کیا کریں۔
آپ کو 1500 روپے کلو اگر چھوٹا گوشت ہے پھر بھی 7 پیری جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب فارغ ہو گیا جی۔ پایا آپ کو 300 روپے کا ملتا ہے بازار سے، آپ 10 پیری جائیں، وہ کہتے ہیں ناشتہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو تب پتہ چلے گا نا کہ جب وہ پائے اس طرح کے اس طرح رہے اور وہ شام کو اٹھا کے واپس جا رہا ہو اور اس کو پتہ چلے بھائی یہ تو فیل نہیں ہو رہا، سیل نہیں ہو رہا۔ اس لیے اللہ کا یہ قانون یاد رکھیے گا، کاروبار میں، ملازمت میں، یبسط الرزق، اللہ کبھی آپ کا رزق کھول دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ کب کھولتا ہے بھائی؟ رمضان المبارک میں۔ کب کھلتا ہے؟ روزانہ آپ پکوڑے کھائیں نا، گھر پہ نہیں کھا سکتے۔ روزانہ آپ سموسے کھائیں، نہیں کھا سکتے۔ روزانہ کوئی بندہ جام شیری اور دودھ نہیں پیتا۔ روزانہ آپ کھجوریں نہیں کھاتے۔ یہ سب چیزیں کب ملتی ہیں آپ کو؟ رمضان مبارک میں۔ اللہ رزق کھولتے ہیں، رزق کھولتے ہیں۔ تو رزق کھولنے کا مقصد یہ ہے 6 چیزیں آپ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 4 کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 2 کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1 بھی کھا رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، رزق تو آپ کا کیا ہو رہا ہے۔ اور قرآن کی اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ جاہلین طبقہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو قتل نہ کرواؤ۔ قتل کا کیا مطلب؟ حمل ضائع کروا دیتے ہیں، حمل، بچہ ضائع، حمل ضائع، حمل ضائع کرنے کی گولیاں کھا لی، بچے کو پیٹ میں مارنے کا کوئی بھی طریقہ ایجاد کیا، کرتے کیوں؟ خشیۃ املاق، ہم کھلا نہیں سکتے، ہم پلا نہیں سکتے، کہاں سے دودھ لائیں گے، کہاں سے اس کی جرابیں لائیں گے، کہاں سے جوتیاں لائیں گے، کہاں جناب لاکھ روپے کا جا کر آپریٹ کروائیں گے جی۔ آج یہ بیماریاں ہیں، الٹراساؤنڈ بار بار کروانا بیماری ہے، ڈاکٹروں سے رابطے کرنا اور سہولت پسندی یہ بیماری ہے۔ اور یہ وہ وقت ہو چکا ہے کہ آج اس ٹائم بچہ جن کر 1 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے نا، میاں اور بیوی دل میں یہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے کوئی بچہ نہیں پیدا کرنا۔ کیوں؟ کون دے گا یہ خرچے، کون دے گا یہ آپریشن کا نظام، کون دے گا یہ تمام چیزیں؟ اور ڈاکٹر بھی کسائی ہو چکے ہیں۔ آج سے 40 سال پہلے، 35 سال پہلے آپریشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بالکل بچے ہوتے تھے، اللہ کی قدرت بہت زبردست، آج بھی ہے، کل بھی تھی، قیامت تک رہے گی، اور اس طرح ہی ہو جاتے تھے۔ آج جناب دھڑکن ختم ہو گئی، سانس ختم ہو گیا، اور جناب یہ 10 منٹ میں اس کی دھڑکن ختم ہو رہی ہے، آپریٹ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا۔ اب وہ بیچارہ پھنسا ہوتا ہے جال میں، کہتے جی کرو جی، ٹھیک ہے جی، کرو جی سین، کرو جی سین کرو، 5 منٹ میں بچہ پیدا ہو گیا۔ ڈاکٹر اپنی آسانی تلاش کرتے ہیں، جس نے پیدا کرنا ہوتا ہے وہ بھی اپنی آسانی تلاش کرتی ہے، ٹھیک ہے جی آپریشن۔ اور جو باپ ہوتا ہے نا، جس کو لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے، وہ بددعائیں دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ خشیۃ املاق، نہیں جی بس بچے ہم نے نہیں پیدا کرنے، 2 ہی بچے سب سے اچھے، 2 ہی بچے۔ ہمارے نبی کی حدیث اس کے مقابلے میں سنو، زیادہ بچے سب سے اچھے، ہمارے نبی کے اس کے مقابلے میں جملہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں فخر کروں گا تمہارے اوپر کہ تمہاری اولاد زیادہ ہو، میں تمہیں اس عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دیتا ہوں، الودود، جو دل سے تم سے محبت کرے، الولود، جو بچوں کو زیادہ سے زیادہ جنم دینے والی ہو، بچوں پہ زیادہ سے زیادہ شفقت کرنے والی ہو۔ آج عورت بچہ جنتی ہے تو چودھری بن کے کرسی پہ ہوتی ہے، میرا دودھ نہیں، میں دودھ نہیں پلا سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی، ڈبا لے آؤ، گائے کا لے آؤ، بھینس کا لے آؤ، اس کا لے آؤ، اس کا لے آؤ، اس کا لے آؤ، فلاں کا لے آؤ۔ بھائی عورت کا دودھ کہاں ہے؟ گائے کا کہاں ہے؟ بھینس کا کہاں ہے؟ عورت کے دودھ میں تقویٰ ہے، عورت کے دودھ نماز کے بعد پلائے جاتے ہیں، عورت کے دودھ وضو کے بعد پلائے جاتے ہیں، عورت کے دودھ کلمہ طیبہ کی نسبت رکھتے ہیں، عورت کے دودھ قرآن کی نسبت رکھتے ہیں، عورت کے دودھ ذکر و اذکار کی نسبت رکھتے ہیں، عورت کے دودھ رزق حلال کی نسبت رکھتے ہیں۔ جانور تو جانور ہوتے ہیں، ان کا دودھ ہماری ضرورت ضرور ہے، لیکن جو بچہ ماں کے پیٹ کا ہے اور ماں کے پستان سے دودھ پینا چاہتا ہے، اللہ کی قسم ماؤں کو کوشش کرنی چاہیے کہ دودھ پلائیں، نہیں نہ پلا رہی، کینسر کی مریضہ بن رہی ہیں، چھاتی کا سرطان بڑھ گیا ہے، یہ کینسر بڑھ گیا ہے، یہ دودھ اندر ہی گھوم رہا ہے، اور یہ دودھ بچے کو نہیں پلایا جا رہا، اور اس پر باپ پریشان ہے، گھر کے اخراجات پریشان ہیں، یہ تمام نظام پریشان ہے۔ آج کہہ رہا ہے میں کیسے کھلاؤں گا؟ عرب کے اندر بچیوں کو تو بالکل قتل کر دیتے تھے، کہتے تھے جناب اس کو کھلائیں، تو بعد میں کس کام کی ہے؟ لیکن آپ ایمانداری سے آپ کو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں، آپ کے گھر میں اگر 2، 1، 3، 4 بیٹیاں ہیں اور آپ کے گھر میں 2 بیٹے ہیں، میں اس پر حلفیتاً یہ گارنٹی دیتا ہوں
کہ خدا کی قسم بیٹیوں کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ بیٹے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ تجربہ کریں اس چیز کا. البتہ باپ بیٹے کو ترجیح دیتا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے سر پہ کھڑا ہوگا، یہ کل مجھے کما کر دے گا، میں نے اس کو فلاں شعبے میں کامیاب کرنا ہے، اور اس کے لیے پیسے بھی خرچ کرتا ہے، اس کو اہمیت بھی دیتا ہے، اس کو آگے بھی لے کے جاتا ہے، اس کو سب کچھ کرتا ہے. لیکن یہ میرا دعویٰ ہے اگر بیٹیاں اگر محبت کا پیمانہ آپ دیکھیں گے نا، آپ سے بھی بیٹیاں زیادہ پیار کریں گی اور بیٹا کم کرے گا. آپ تجربہ کریں گے. اور آپ بھی انشاءاللہ بیٹیوں سے پیار کریں گے، بیٹے سے ضرور کریں گے. لیکن بیٹے کا ایک اونچا شوق یہ ہے مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا، اتر دیتا ہے. اب وہ بات ہی کسی سے نہیں کرتا، لیکن اس کے ذہن سے آپ کبھی سوال کر کے دیکھیں کہ تجھے فطرتاً بیٹی سے پیار ہے اور بیٹی کو تجھ سے پیار ہے. کیا تیری خدمت میں بیٹی آگے بڑھ رہی ہے کہ بیٹا آگے بڑھ رہا ہے؟ اور بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. بیٹیوں کا باپ جب مر رہا ہوتا ہے نا، بیٹیوں کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں. اور خدا کی قسم یہ جو بیٹے ہیں ان کی تربیت ہم نے صرف دنیاوی لیول پہ کی ہوئی ہے. جب باپ ان کا مرنے لگتا ہے تو بیٹے کے ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے اب یہ جائیداد اور یہ 10-20 لاکھ اور یہ جو مکان اور یہ جو پلاٹ اب یہ میرے پاس آ رہے ہیں. بے شک بیٹا آنسو بہائے، لیکن وہ بیٹیاں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے اللہ نے اگر ہمیں حصہ دیا بھی ہے تو معاشرہ ہمیں کچھ نہیں دے گا، ہمارا تو باپ تھا چلا گیا، ہماری تو ماں تھی چلی گئی. اس کے بعد بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا اپنے ماں باپ کے گھر نہیں آتی جب ان کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں. لیکن رسول پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو کبھی نہیں چھوڑا. شادی ہو گئی تب بھی حضور جا رہے ہیں، حسن ہوئے تب بھی جا رہے ہیں، حسین ہوئے تب بھی جا رہے ہیں. اور کمال حضور نے پاک نے فرمایا کہ میری دنیا کی رونق لگ گئی ہے، دنیا کی رونق. قرآن کیا کہتا ہے؟ جملہ سنیے، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کے صدقے سے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. کیا خوبصورت ترجمہ ہے. ان کو بھی اور ان کے صدقے سے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. تو میرے بھائی جس کے 100 بچے ہیں نا دنیا میں بڑے مشہور آج کل ہیں، 40 بچے، 50 بچے، 60 بچے، 70 بچے، آپ ان کا دیکھیں، کبھی ان کا انٹرویو آپ سنیں، آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا ان کو پتہ ہی نہیں ہے رزق کہاں سے آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے رزق اللہ کہاں سے دے رہا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کھولتا بھی ہوں. 4 بچے ہوں گے 4 کا دوں گا، 16 ہوں گے 16 کا دوں گا، 100 ہوں گے 100 کا دوں گا. داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، 100 بیوی ہیں، 300 بیوی ہیں، اللہ نے رزق دی ہے، سب کو دیا. اس لیے یہ ہمارے نبی کا ترجمہ یہ حدیث کا، سب سے زیادہ بچے سب سے اچھے، میں قیامت کے دن زیادہ بچوں پہ فخر کروں گا اور ان کے باپ پہ فخر کروں گا اور ان کی ماں پہ فخر کروں گا. یہ 2 بچے سب سے اچھے، 2 بچے سب سے اچھے، ان کے گھروں میں رزق کی تنگی. آپ تجربہ کریں. ان قتلہم کان خطا کبیرہ، ان کو قتل نہ کرنا ورنہ بہت بڑا گناہ ہوگا. اللہ ان کے صدقے سے تمہیں رزق دے رہا ہے، اللہ ان کے آنے سے تمہیں رزق دے رہا ہے، اللہ ان کے آنے سے تمہیں رزق دے رہا ہے. اب دیکھو 20 بچیاں ہوں نا جی سردار صاحب، 20 بچیاں ہوں، کتنی شادیاں ہوں گی؟ 20 شادیاں ہیں جی. 20 شادیوں پہ کتنی براتیں ہوں گی؟ 20 براتیں. 20 براتوں پہ کتنی دیگیں آپ کھائیں گے؟ کتنی پیپسیاں آپ پئیں گے؟ کتنی روٹی آپ کھائیں گے؟ کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ اور دنیا کو بھی کھلائیں گے. اللہ دے گا نا. یہ تمام بیٹیاں بڑھتی ہیں اللہ دیتا ہے، بڑھتی ہیں تو اللہ دیتا ہے اور دیتا ہے اور دیتا ہے. اور اکثر ہم نے سنا ہے یار اس کو دی تو اللہ نے بیٹیاں، لیکن اس کو 4 چاند اللہ نے لگا دی. وہ شاہد افریدی ہمارا کرکٹر دنیا میں مشہور ہے، آپ دیکھیں اس کا ریکارڈ، اللہ خیر کرے. بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹیاں بیٹیاں، بیٹیاں بیٹیاں، ساری دنیا اس کے ارد گرد جھوم رہی ہے. دوسری شادی کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے، نہیں. وہ کہتا ہے بیٹیاں میری دنیا بھی ہیں اور بیٹی میری آخرت بھی ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی